بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک خط آیا میرے ایک شاگرد کا۔ وہ لکھتا ہے، سر، حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں نے جو رائے دی اس کی وجہ سے میں اپنے ہی لوگوں میں اجنبی ہو گیا ہوں۔ میرے اپنے گروپ کے لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ کیا میں غلط ہوں یا میں نے صرف اپنا دماغ استعمال کیا ہے؟ میں نے اس کا خط پڑھا اور مجھے لگا کہ یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر سوچتے نہیں۔ ہم صرف دہراتے ہیں اپنے فرقے کو، اپنے گروہ کو، اپنے ماحول کو، اپنے اکابر کو، اور پھر بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا ہوتا نہیں، یہ وہ ہوتا ہے جو ہم نے بغیر سوچے اپنا لیا ہوتا ہے۔ اب اسی سوال کو حالیہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں دیکھیے۔ سوشل میڈیا پر ایک شور اٹھا، ہر طرف آوازیں تھیں، ہر طرف تجزیے تھے۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ لوگ سوچ رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی رائے قائم کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا گہرائی میں اتریے، وہاں انسانی فکر کم تھی، گروپ اوپینین زیادہ تھی۔ مثال کے طور پر ایک طبقہ جو ایرانی حمایت یافتہ اہل تشیع کے زاویے سے دیکھ رہا تھا، وہ اس جنگ کو استقامت، قربانی اور عظمت کا ایک مقدس معرکہ بتا رہا تھا۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ احد میں جب رسول اللہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی تو لوگوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، مگر ایران میں جب خامنئی کی شہادت کی توثیق ہو گئی تب بھی لوگ میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اسے کہتے ہیں فرقے کی اینک سے مسئلے کو دیکھنا۔ دوسری طرف ایک سلفی یا اہل حدیث زاویہ تھا جو اس پورے قضیے کو ایران کے عقیدے اور اس کے مذہبی پس منظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ کوئی اسلامی جہاد نہیں، یہ ایک گمراہ گروہ کی جنگ ہے، اسے امت کی جنگ کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ تیسری طرف تحریکی یا جماعتی حلقے تھے جو اس میں ایک بڑی اسلامی مزاحمت دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے ایران کی کامیابی گویا ایک بڑے اسلامی بیانیے کی کامیابی تھی، اور شاید اسرائیل کے خلاف ایک نئے دور کا آغاز بھی۔ پھر ایک دیوبندی یا قاسمی زاویہ بھی سامنے آیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اختلافات اپنی جگہ، مگر اس وقت اصل سوال یہ نہیں کہ کون کس مسلک کا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس پر حملہ ہوا اسے حملہ کرنے والوں نے مسلمان سمجھ کر ہی نشانہ بنایا ہے۔ سو یہ وقت شیعہ سنی کرنے کا نہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی زاویے تھے، بریلوی زاویے، عوامی زاویے، جذباتی زاویے، اور ہر طرف مختلف آوازیں تھیں، ہر شخص بول رہا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کیا کوئی سوچ بھی رہا تھا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایک ہی نتیجے پر پہنچے، اختلاف رائے فطری ہے، لیکن یہاں مسئلہ اختلاف رائے نہیں تھا، یہاں مسئلہ اختلاف فریم تھا۔ ہر شخص نے مسئلے کو نہیں دیکھا، اپنے فریم کو دیکھا۔ ہر شخص نے حقیقت کو نہیں پڑھا، اپنے گروہ کی اینک کو پڑھا یا اپنے گروہ کی اینک سے پڑھا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ کسی فریم کے اندر سے مختلف آوازیں نہیں آئیں۔ یہ یونٹی نہیں ہے، یہ انٹلیکچول ڈیتھ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بیانیے ہیں۔ بیانیہ وہ کہانی ہے جو اس قدر دہرائی جائے کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے۔ جو سب سے زیادہ دہرایا جائے وہی سچ بن جاتا ہے، چاہے وہ سچ ہو یا نہ ہو۔ اور پھر انسان سچ کو نہیں اپناتا، وہی اپناتا ہے جو اس کے ماحول میں زیادہ بار دہرایا جا رہا ہو۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم حق کے ساتھ نہیں ہوتے، ہم اکثر الائنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ظلم کس نے کیا، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گروہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب ایک بنیادی سوال، اگر دماغ ہمیں سوچنے کے لیے دیا گیا ہے تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ قاسمی ایک طرح سوچتا ہے، سلفی دوسری طرح، اہل تشیع تیسری طرح، جماعتی چوتھی طرح؟ کیا سب کے پاس دماغ ایک جیسا نہیں ہے؟ لیکن دماغ خالی برتن نہیں ہوتا، یہ ایک تشکیل یافتہ نظام ہوتا ہے۔ اس کا ایک نصاب ہے، اس کے اساتذہ ہیں، ماحول ہے، تاریخی روایت ہے، مسلکی ترجیحات ہیں۔ یہ سب مل کر صرف علم نہیں دیتے، یہ سوچنے کا طریقہ دیتے ہیں۔ اسی لیے لوگ پوچھتے ہیں، جب آپ کسی سے ملیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ دراصل یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس فریم سے سوچتے ہیں۔ یعنی نصاب صرف معلومات نہیں دیتا، وہ دماغ کو فریم کرتا ہے، اور بعض اوقات اسی فریم میں دماغ قید ہو جاتا ہے۔ تصور کیجئے ایک قافلہ ہے، صدیوں سے ایک ہی راستے پر چل رہا ہے، سب کو یقین ہے کہ یہی راستہ ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے۔ پھر ایک آدمی اسی راستے کے کنارے ایک ٹیلے پر چڑھ جاتا ہے اور اوپر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جس سفر کو 1 ہفتے میں طے کر رہے ہو، یہ 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، بس ذرا راستہ بدلنا ہوگا۔ یہ جو درمیان میں رکاوٹ ہے اسے ہٹانا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سوچ پیدا ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں روایت سوال کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تہذیب آگے بڑھتی ہے۔ اور یہ صرف ایک مثال نہیں، ہماری اپنی علمی روایت میں بھی یہی قصہ ہے، وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ جب کسی نے انہیریٹڈ تھنکنگ کو چیلنج کیا تب علم نے ترقی کی۔ ابن الہیثم نے یہی کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ملا ہے وہ خود بخود سچ نہیں بن جاتا، اسی لیے انہوں نے شکوک لکھے، اور پھر ایک شکوک لٹریچر کی ایک پوری روایت قائم ہو گئی۔ یعنی علم کی بنیاد اندھی قبولیت نہیں، تنقیدی نظر ہے، اور جب یہ روح ختم ہو جائے تو علم باقی رہتا ہے، مگر فکر مر جاتی ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے نہیں، ہم صرف دہراتے ہیں۔ دماغ ہمیں سوچنے کے لیے دیا گیا تھا، مگر ہم نے اسے اسٹوریج بنا لیا۔ گروپ تھنکنگ ہیٹ پیدا کرتی ہے، گرمی پیدا کرتی ہے، نفرت، شدت، شور، تعصب، تشدد۔ اور انڈیویجول تھنکنگ لائٹ پیدا کرتی ہے، روشنی، فہم، بصیرت، عدل، توازن۔ تو میرے عزیز، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں گرمی چاہیے یا روشنی؟ اور اگر تم واقعی سوچنا شروع کر دو تو تمہیں ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تنہائی کی، غلط سمجھے جانے کی، اپنوں سے ٹکرانے کی، کیونکہ ہجوم میں رہنے کے لیے سوچنا چھوڑنا ہوتا ہے، اور سوچنے کے لیے ہجوم چھوڑنا ہوتا ہے۔ سوچنے والا آدمی آسان زندگی نہیں جیتا، وہ ہر دن اپنے ہی یقین سے لڑتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اکثر لوگ سچ نہیں چاہتے، وہ صرف اپنے یقین کی تصدیق چاہتے ہیں۔ سو میرے عزیز، اگر تم نے یہ چکر توڑ دیا تو سمجھو کہ تم سوچنے کے راستے پر چل نکلے ہو۔